پی ٹی آئی قیادت نے عمران خان کی رہائی کے لیے باقاعدہ طور پر ڈیل کی پیشکش کر دی ہے۔ عمران خان کی بہن علیمہ خان کا کہنا ہے کہ عمران خان بات چیت کے لیے تیار ہیں، حتیٰ کہ کچھ لوگ کے اصول پر بھی آمادگی ظاہر کر چکے ہیں۔ ہمارے بھائی نے آپ کا کیا بگاڑا ہے؟ بتائیں کہ وہ کیا چھوڑ دیں کہ آپ انہیں رہا کر دیں گے۔ ان کا مزید کہنا ہے کہ پیچھے نہ بیٹھیں، ہمارے سامنے آ کر بات کریں، چھپ کر یا پردے کے پیچھے بات چیت کا کوئی فائدہ نہیں۔ عمران خان کو رہا کر دیں، ہم ہر بات ماننے کو تیار ہیں۔ مبصرین کے مطابق پچھلے کچھ عرصے سے مسلسل حکومت اور اسٹیبلشمنٹ پر تنقید کے نشتر چلانے والی بانی پی ٹی آئی عمران خان کی بہن علیمہ خان کا بدلہ لب و لہجہ بتا رہا ہے کہ پی ٹی آئی قیادت موجودہ حالات سے مکمل مایوس ہو چکی ہے۔ اسی لیے انہوں نے جارحانہ حکمت عملی اپنانے کی بجائے منت ترلا پروگرام شروع کر دیا ہے، کیونکہ انہیں معلوم ہو چکا ہے کہ بھارت کی شکست کے بعد اب نہ تو وہ اسٹیبلشمنٹ اور فوجی قیادت کو حدف تنقید بنانے کی پوزیشن میں ہے، کیونکہ اس صورت میں انہیں چوکوں چوراہوں پر انڈے اور ٹماٹر پڑیں گے، کیونکہ اس وقت پوری عوامی حمایت فوج کے ساتھ ہے، جبکہ دوسری جانب امریکہ سمیت عالمی طاقتیں بھی عمران خان کے معاملے پر کوئی بات کرنے کو تیار نہیں۔ اس لیے پی ٹی آئی قیادت نے ترلا پروگرام شروع کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ دوسری جانب ذرائع کا دعویٰ ہے کہ فوجی اسٹیبلشمنٹ اور حکومت بانی پی ٹی آئی عمران خان کے حوالے سے ایک پیج پر ہیں۔ ان کا کلیئر کٹ موقف ہے کہ عمران خان سے کوئی بیک ڈور مذاکرات یا ڈیل نہیں ہوگی۔ عمران خان کو سزائیں عدالتوں کی طرف سے سنائی گئی ہیں، انہیں ریلیف بھی عدالتیں ہی فراہم کر سکتی ہیں۔ پی ٹی آئی کی جانب سے ڈیل اور مذاکرات کی آفرز بارے سینئر صحافی اور تجزیہ کار سینیٹر عرفان صدیقی کا کہنا ہے کہ تحریک انصاف انتشار اور مذاکرات کے مداروں میں چکر کھا رہی ہے۔ کچھ لو اور کچھ دو کے معنی اگر ڈیل، سودا بازی اور این آر او نہیں تو اور کیا ہے؟ ان کا مزید کہنا تھا کہ کچھ لینے کی عرضی تو بجا ہے، لیکن یہ بھی بتا دیا جائے کہ پی ٹی آئی کے پاس اب کسی کو کچھ دینے کے لیے کیا رہ گیا ہے۔ حکومت تو شاید بانی پی ٹی آئی کو بہت کچھ دینے کی پوزیشن میں ہے۔ عرفان صدیقی کا مزید کہنا تھا کہ پی ٹی آئی والے پہلے بھی مذاکرات سے بھاگ گئے تھے، اس لیے بات آگے بڑھانے سے پہلے پی ٹی آئی قیادت یہ طے کر لے کہ کیا بات کرنی ہے، کس نے کرنی ہے اور کس سے کرنی ہے۔ عرفان صدیقی نے مزید کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کے دروازے پر دستک دے دے کر پی ٹی آئی کے ہاتھ زخمی ہو گئے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ پی ٹی آئی سے بات چیت نہیں کر رہی تو ہم کیا کریں؟ پی ٹی آئی کا اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کا دروازہ کھلتا ہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ بانی پی ٹی آئی سے نوری ملنا چاہتا ہے، نہ ناری اور خاکی، کیونکہ پاک فوج کا اعلانیہ موقف ہے کہ ہمارا کام سیاستدانوں سے سیاسی مذاکرات کرنا نہیں۔ بانی پی ٹی آئی جس انجام سے دوچار ہے اس کا راستہ انہوں نے خود چنا۔ عرفان صدیقی نے مزید کہا کہ بانی پی ٹی آئی فوج کی دہلیز پر کب سے بیٹھے ہیں، اگر یہ ڈیل اور ڈھیل نہیں چاہتے تو پھر وہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ بانی پی ٹی آئی کیا چاہتے ہیں یہ معاملہ سمجھ سے بالاتر ہے۔ پی ٹی آئی ایک ہارا ہوا لشکر ہے جس کے پاس مستقبل کا کوئی لاہے عمل نہیں۔ پی ٹی آئی یاد رکھے، جب بھی سیاستدانوں نے کوئی راستہ نکالا، مل کر نکالا، وہ پالیسی بنائے، ایک ایجنڈے پر متفق ہو کر بات چیت کے لیے حکومت کے پاس آئیں۔ ہم غیر مشروط بات چیت کے لیے تیار ہیں، تاہم کسی ڈیل کے ذریعے عمران خان کی رہائی پر قطعاً آمادہ نہیں۔ خیال رہے کہ ملک میں ہر چند ماہ بعد یہ بحث زور پکڑتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کے درمیان مذاکرات ہونے چاہیے، اور تان یہاں آ کر ٹوٹتی ہے کہ عمران خان کو رہائی ملنی چاہیے۔ تاہم مبصرین کا ماننا ہے کہ اس میں دو رائے نہیں کہ عمران خان کی وزارت عظمیٰ کے دور میں کسی حد تک اور انہیں تحریک عدم اعتماد کے ذریعے ہٹائے جانے کے بعد، خاص طور پر جو پی ٹی آئی نے پاک فوج کے خلاف مہم چلائی، اس نے اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں لوگوں کی رائے بڑی حد تک منفی کر دی تھی۔ تاہم اب پاک فوج کے بھارت کو تاریخ ساز جواب نے ان لوگوں کا بھی عسکری قیادت پر مان قائم کر دیا ہے جو کبھی افواج پاکستان کے خلاف سوشل میڈیا پر میمز بناتے تھے۔ مبصرین کے مطابق پاکستان کی بدقسمتی ہے کہ یہاں عمران خان سمیت بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اپنی سیٹ پکی رکھنے کے لیے صلاحیتیں مسلسل بہتر بنانے کی بجائے دوسروں کو دبانے اور ریاستی اداروں میں بغاوت کروانے کی سازش کرتے ہیں،
और फिर धड़ल्ले से इसी फौज से मुज़ाकरात और रिहाई के मुतालबात करते हैं। ताहम सवाल ये पैदा होता है कि क्या इमरान खान को डील करके इसलिए रिहाई दी जाए कि उन्होंने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जैसे गैर मामूली सलाहियत के हामिल जनरल को DGISI के ओहदे से सिर्फ इसलिए हटाया था कि वो इनके घर की करप्शन सामने ले आए थे। इमरान खान को इसलिए रिहाई दे दी जाए कि वो जनरल जिसने पाकिस्तान से कई गुना बड़े भारत को दुनिया भर में रुस्वा कर दिया, वो इसे आर्मी चीफ बनाने के लिए किसी सूरत तैयार ही नहीं थे। क्या इस इमरान खान को रिहाई दे दी जाए जिसने भारत की तरह पाकिस्तान की इमदाद रोकने के लिए IMF को कायल करने की खातिर हर हरबा आजमाया था? मुबस्सरीन के मुताबिक मुल्क में सियासी इस्तेहकाम और मजबूत होती हुई मुल्की मईशत को सामने रखते हुए ये बात यकीनी है कि अस्करी क़यादत या हुकूमत कभी भी डील के जरिए इमरान खान की रिहाई पर आमादा नहीं होगी, क्योंकि वो कभी नहीं चाहेंगे कि रफ्ता रफ्ता चलते मुल्की मईशत के पहिए को मुकम्मल ब्रेक लग जाए। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।